الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 اکتوبر 2021 23 سفر مظفر 1443 ہجری یوم الجمعہ فرائیڈے. پارہ پہلا الف لام میم. سورہ دوسری سورۃ البقرہ. آج اللہ کے کرم سے اس کی آیت نمبر 35 شروع کر رہے ہیں. 34 آیتیں اللہ نے ہم سے مکمل کروا لی ہیں. آیت نمبر 35 آیت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ اس طرح سے فرماتے ہیں: اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. آیت پاک اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں. اب اس آیت کا پچھلی آیات سے جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، وہ سماعت فرمائیں. پہلے تو یہ کہ پچھلی آیتوں میں اللہ عز و جل نے ان احسانات کا ذکر کیا تھا جو آدم علیہ السلام کو ملے، یعنی آپ کے درجات، آپ کو سجدہ فرشتوں کے ذریعے سے کرانا، آپ کا علم. اس آیت میں ایک اور احسان کا، ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آدم کو جنت جیسی آرام دہ اور پاکیزہ جگہ میں رکھا. دوسرا یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلافت کا ذکر کیا گیا، آپ کو خلافت ملے گی، اور آپ کا علم ظاہر کیا گیا، آپ کی قدر و عزت، آپ کی قدرت، ان چیزوں کا، ان صفات کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا. یہاں پر ایک صفت آپ کی اور بیان کی گئی جو خلافت کے لیے ضروری ہے. اب ظاہر بات ہے، جو حاکم ہوگا، جو حکومت کرے گا، اسے اپنی رعایا، اپنی جو جہاں پر بھی اسے حکومت کرنی، اس کے احوال معلوم ہونے چاہیے، کیسے چلانی ہے حکومت، کیسے خلافت کرنی ہے، وہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ آدم علیہ السلام کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ جنت میں رہ کر پتہ چلے گا کہ جنت جیسے آباد ہے، جیسی بنی ہوئی ہے، اس طریقے سے زمین میں جا کر گھروں کو بنانا ہے، صاف صفائی رکھنی ہے، ساری چیزیں، باغات وغیرہ جنت میں جیسے ویسے آپ کو زمین میں اگانی ہے، ساری چیزیں کرنی ہے. یعنی جیسے ایک تھیوری پہلے، اب اس کا پریکٹیکل یہاں پر دکھایا جا رہا ہے. تو یہ تجربہ آپ کو عطا کرنے کے لیے جنت میں آپ کو رکھا گیا. یہ آیت پاک کا سمجھ لیجئے کنیکشن، رابطہ ہے پچھلی آیت سے. اب آگے آیت پاک میں ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْنَا، جب ہم نے فرمایا. شیطان، یہ سب یعنی چلا آ رہا ہے کہ شیطان کا جو کچھ معاملہ ہو رہا تھا اسے راندۂ درگاہ کر دیا گیا، اس پر لعنتیں شروع ہوئیں، جنت میں آنا جانا بند ہو گیا.
فرشتوں کے ساتھ بھی اب رہنا بند ہو چکا تھا، یعنی جنت کو اس شیطان لعین سے پاک کر دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کو، اپنے خاص بندے کو حکم ہوا کہ آدم تم اور تمہارے ساتھ تمہاری بیوی جو ہیں وہ جنت میں رہو۔ اسکن فرمایا گیا۔ اسکن پر بڑا ہی پیارا، بڑا ہی علمی، بڑا دلچسپ کچھ باتیں پڑھنے میں آئی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ علم بڑھے گا، اس سے اور دلچسپی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یا آدم اسکن، سکون، سکون مسکن، رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، سکون حاصل کرنے کی جگہ۔ سکون کے بارے میں تفسیر قرطبی میں بڑا ہی پیارا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 445 ہے، جلد اول۔ جس کے ذریعے سکون حاصل کیا جائے، سکونت، ٹھہراؤ، مسکن کہتے ہیں جہاں پر سکون حاصل کیا جائے، رہنے کی جگہ کو۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی دیکھیے، جو کتابیں وغیرہ پڑھتے ہوں گے وہ اس میں آتے ہیں الفاظ، ربع مسکون لکھا ہوتا ہے بہت جگہ۔ دنیا کو کہا جاتا ہے ربع مسکون، کیوں کہ سائنس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہے آج کل تو اور زیادہ، کہ جتنی ہماری دنیا ہے اس میں زمین جس میں ہم انسان جو رہ سکتے ہیں، جو رہتے ہیں انسان، وہ صرف 1/4 ہے، باقی سب پانی ہے۔ تو یہ 1/4 ہی رہنے کے لائق ہے، زمین ہے، باقی پانی ہے، تو اسی لیے اسے ربع مسکون کہا جاتا ہے۔ ربع یعنی 4، چوتھا حصہ، دنیا کا وہ چوتھا حصہ جہاں پر سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، یہ ہے ربع مسکون۔ عربی میں چھری جو ہوتی ہے نا، چھری، اسے عربی میں سکین کہتے ہیں، سکین۔ اب اس کو بھی دیکھیں سکین کیوں کہتے ہیں۔ سکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب چلتی ہے، ذبح جب کیا جاتا ہے جانور کو، جس کے گلے پر یہ چلتی ہے تو اس سے حرکت جو ہوتی ہے اس کی، اس میں ٹھہراؤ کر دیتی ہے۔ لأنه يسكن حركة المذبوح، جس پر چلتی ہے اس کی حرکت ختم کر دیتی ہے، بالکل ساکن کر دیتی ہے اسے، یعنی سکون لانے والی چیز، اس لیے اسے کہا جاتا ہے سکین۔ دیکھیے عربی زبان، اس کے بارے میں جتنا بولیں بولتے رہیں، اور میری تو کوئی اوقات نہیں، بولنے والے بولتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، اتنی چیزیں پیش کر دیتے ہیں کہ بس آدمی سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایسی پیاری زبان۔ سکین کو سکین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹھہراؤ کر دیتی ہے، سکون لا دیتی ہے۔ مسکین کو مسکین بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس اتنا مال دولت نہیں ہوتی کہ وہ خوب حرکتیں کرے، یہ خریدے وہ خریدے، وہ بیچارہ ٹھہرا رہتا ہے، تصرف نہیں کر سکتا، تصرف سے رکا رہتا ہے، اس لیے مسکین کو مسکین کہا جاتا ہے۔ جو پتوار ہوتی ہے نا، پتوار، چپو جسے کہتے ہیں، اور اسے بھی سکان السفینہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کشتی جب پانی پہ چھوڑی جائے تو وہ ڈگمگ کرتے رہتی ہے، ہلتے رہتی ہے، اس کے ہلنے کو پتوار کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب پتوار آدمی چلاتا ہے، جب چلاتے ہیں کشتی میں، تو آگے بڑھتی ہے اور بالکل سیدھی طریقے سے چلتی رہتی ہے، اور طوفان وغیرہ آئے وہ الگ بات ہے، ورنہ جو اس کا ہلنا رہتا ہے اسے سکون، اس اضطراب کو سکون حاصل ہو جاتا ہے پتوار کی وجہ سے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے سکان السفینہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا۔
اسکن، سکونت اختیار کو کرو. اور عربی زبان اور ساتھ میں اللہ عز و جل کا کلام، بڑا ہی پیارا کلام، بڑی ہی حکمتیں. یہ لفظ جو استعمال کیا گیا سکون والا، اور دوسرے الفاظ بھی تھے، داخل ہو جاؤ، رہو، بہت سے الفاظ. سکون کا لفظ استعمال کیا گیا. کیوں؟ تو تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ سکون لفظ استعمال اس لیے کیا گیا کہ سکونت جو ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، ہمیشگی کی سکونت نہیں ہوتی. ہمیشگی کے رہنے والے، ہمیشہ ایک جگہ پر رہنے کو سکونت نہیں کہا جاتا. سکونت ٹیمپرری ہوتی ہے. یعنی اس میں سکون اور سکونت کا جو لفظ اسکن استعمال کیا گیا، اس میں یہی فوراً آپ کو آدم علیہ السلام کو یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ آپ کو ہمیشہ اس میں، ابھی اس وقت جو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ آپ کا ٹھکانہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. اس کے بعد آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. ہمیشہ رہنے والی جگہ کو سکونت نہیں کہا جاتا، مسکن نہیں کہا جاتا. سکون یعنی کچھ دیر آپ کو یہاں پر رہنا ہے، سکونت اختیار کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. تو نکلنا تھا، اس لیے پہلے ہی لفظ اسکن، سکون کا استعمال کیا گیا. سبحان اللہ. ہمیشگی والی بات نہیں تھی، اس لیے سکونت کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. اب دوسرے جو جنت میں جانے والے جو دوسرے الفاظ جو قرآن پاک میں آئے ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، جو بعد اپنی وفات کے، جو قیامت کے بعد جائیں گے، وہاں پر خالدینہ ہے، ہمیشہ رہنا. خالدینہ فیہا ابدا، وہاں پر ذکر ہے ہمیشہ رہنے کا. یہاں پر دیکھیے وہ چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں ٹیمپرری تھا، وہ مستقل نہیں تھا، عارضی طور پر آپ گئے تھے، آپ کو عارضی طور پر رکھا گیا تھا. اس لیے لفظ سکون کا استعمال کیا گیا، اسکن فرمایا گیا. یہ ہے عربی زبان، یہ ہے اللہ عز و جل کا پاکیزہ کلام. الحمدللہ. تو یہ لفظ جو ہے سکون کے بارے میں کچھ مختصر باتیں عرض کی ہیں. انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں. اللہ عز و جل مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.